چلیں جی شروع کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیں واعظ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے. کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے اپنے دل سے کہا آ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے لو یہ بھی بطلان ہے. آمین. ہم ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے چیپٹر میں ہم نے سیکھا تھا کہ وہ کچھ اپنا تعارف دیتا ہے واعظ، یعنی اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے، اور ایک اوور ویو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے جس کو انڈر دا سن کہتے ہیں، یعنی زمین پر، آسمان کے نیچے زمین پر انڈر دا سن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، اگر ایٹرنٹی کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو نہیں دیکھتے. یعنی اگر آپ اس کو ابدیت کی نگاہ سے یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تو پھر وہ سب کچھ بطلان ہے، ہوا کی چران ہے، ہوا کو پکڑنے جیسا ہے، ہوا کے پیچھے بھاگنے جیسا ہے. آپ جتنی مرضی ہوا کو کیچ کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، لیکن اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. اسی طرح اگر آپ زندگی کے مطلب کو، مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وداؤٹ گاڈ، یعنی خدا کے بغیر، اگر آپ یہ ذہن میں سوچ لیں کچھ وقت کے لیے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ابدیت نہیں ہے، کوئی آفٹر لائف نہیں ہے، اور پھر اس زندگی میں مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ زندگی بے معنی نظر آئے گی. آپ کو کسی چیز میں کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ خلا ہے جو کہ خدا نے آلریڈی ہمارے دل میں رکھا ہوا ہے، اور اس خلا کو سوائے خدا کے اور کوئی پر نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو یہ جو سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خلا صرف اور صرف خدا ہی پر کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ بات خدا نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اگر آپ میرے ساتھ تیسرا باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے کہ ابدیت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ خدا نے انسان کے دل میں رکھا ہے. سو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے اگر وہ ابدیت کو اگنور کرتا ہے، یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی کو اگنور کرتا ہے. اور اس زندگی کی بعد کی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کریٹر خدا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ورنہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور دنیا آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز پر بضد ہے، ایولوشن والے خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی آفٹر لائف نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے ہم آفٹر لائف کہتے ہیں. کوئی روح نہیں ہے. کوئی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ ایک بگ بینگ ہوا، اس سے ایک سیل سے جو ہے وہ میوٹیشن ہوتی گئی، نیچرل سلیکشن اور اس طرح کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں تو ایوولوشن کو بیان کرنے کے لیے. تو اس سے کیا ہوا کہ دنیا آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، پھر وہ ایک سیل سے انسان بھی اسی سے بنا، بندر جانور جو بھی ہے، درخت، سب کچھ اسی سے بنا ہے، ایک ہی سیل سے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. لیکن چونکہ جو سائنس کو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس پر بضد ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے. اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیلی ہو جائے، کیونکہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو اس کی جنس کے موافق بنایا. بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں بار بار ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اس کی جنس، اس کی جنس. ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیلی ناممکن ہے اور نہ ایسا آج تک ہو پایا ہے. یعنی ایک جانور کا انسان بن جانا کیا ہے؟ ناممکن ہے. ایک انسان کا جانور بن جانا بھی کیا ہے؟
ناممکن ہے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی میوٹیشن سے ایسا ہوتا ہے. خیر یہ ہم پیدائش کی کتاب میں ساری باتیں ڈسکس کر چکے ہیں. میوٹیشن سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور ان سے اگر ٹائم پوچھیں جو اس چیز کو پیش کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی کروڑوں اربوں سال لگیں گے ایک جنس سے دوسری جنس کی تبدیلی میں. نہ کسی نے ویکھے وہ پنڈ سے بندہ نہیں جڑا کوئی لمبی جی گپ چھڑدا ہے تو اسے کوئی کنفرمیشن لو, وہ پھر کسی ایسے سورس دا ذکر کردا ہے جہدے کو تسی پوچھ نہیں سکتے. وہ یا تو سورس مر گیا ہوں یا بہت دور ہوں, مطلب تہاڈی پہنچ تو باہر ہے. انہیں کہنا کہ یار وہ کو پوچھ نہیں جا کے, یہ گل نہیں جی. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کروڑوں اربوں سال لگیں گے پھر جا کے جنس تبدیل ہو سکتی ہے. اور آئیے دوسرے باب پر آتے ہیں. تو یہ ایوولوشنسٹس کے لیے یہ کتاب ہے, آپ سمجھ لیں ایک طرح سے, کہ جو کریشن کو نہیں مانتے. کیونکہ کریشن کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے سب کچھ پیدا کیا ہے, اور اگر خدا نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو رولز کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. اگر خدا کریٹر ہے, خدا پیدا کرنے والا ہے, تو رولز بھی خدا کے ہیں. اور خدا کے رولز کا کیا مطلب ہے کہ وہ بتائے گا کہ میری اس دنیا میں میرے بنائے ہوئے انسان کیسے رہیں گے, اور اگر وہ ویسے نہیں رہیں گے تو پھر میں ان سے حساب لوں گا. میں ان کو سزا دے سکتا ہوں یا جزا دے سکتا ہوں. یہ بات ان کو قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ انسان کسی بھی قسم کے رول کے اندر آنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, مجھ پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. کوئی ایسا شخص کوئی بھی ہو, چاہے وہ خدا ہی کیوں نہیں, کوئی بھی ایسا نہ ہو جو مجھ پر رول کرے اور مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے رول خود بناؤں گا, میں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے خود کروں گا, میں خود سیٹ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو کوئی خدا نہیں ہے, میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. اور اگر وہ مان لیں کہ کریشن خدا کی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رولز بھی خدا کے ہیں. اور اگر رولز خدا کے ہیں تو ان رولز کو نہ ماننے والے کو سزا ملے گی. وہ جج ہے, وہ ججمنٹ کرے گا. آئیے دوسرے باب میں آتے ہیں. پہلی آیت سے لکھا ہے, میں نے اپنے دل سے کہا آ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا, سو عشرت کر لے, لو یہ بھی بطلان ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 7 ابواب میں سلیمان بادشاہ کیا کرے گا, مختلف چیزوں کو ٹرائی کرے گا, زندگی میں مختلف تجربات کرے گا. لیکن ان تجربات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر لمٹ کو کراس کر لے گا. وہ ایک ریزنیبل لمٹ میں رہتا ہوا تمام تجربات میں سے گزرے گا, ایک ایسے انسان کی طرح کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا جو ابدیت کو نہیں مانتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو وائز کی کتاب ہے اس میں خدا کا جو نام ہے یہوہ وہ استعمال نہیں کیا گیا. یہاں پر خدا کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے پوری کتاب میں وہ الوہیم ہے, اور الوہیم جنرل سینس میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وائز کی کتاب صرف اسرائیل کو نہیں مخاطب کرتی بلکہ یہ ہر اس شخص کو مخاطب کرتی, ہر زیرو کو مخاطب کرتی ہے جو کہ اس طرح سے سوچتا ہے یا تجربہ کرتا ہے. تو یہ اس کے اب جو تجربات ہیں کچھ اس نے چیزیں پہلے بیان کی ہیں پہلے چیپٹر میں. اب دوسرے میں اس کے ان تجربات کا جو دوسرے چیپٹر سے آغاز ہے, پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل سے کہا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل بات تو دل ہوتی ہے, کیا خیال ہے؟ انسان کا جو دل ہے وہ کہتے ہیں نا میرا دل کرنڈیا سی. ہم اکثر پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ میرا دل کردا سی میں آئس کریم کھاواں, میرا دل کردا ہے آ کراں, میرا دل کردا ہے میں کسی کا دل کردا وہ کوٹھے تو چھال مار دے. تو ہر بندے کا جو دل ہے اس کی ڈفرینٹ خواہشات ہو سکتی ہیں, اس کی ڈفرینٹ ان کے اندر چیزیں پائی جا سکتی ہیں. بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل سے کہا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے, بیرونی حالات نہیں بلکہ اصل چیز جو ہے وہ دل ہوتا ہے, اصل چیز اندر ہے. اور اگر دل مطمئن ہے تو پھر سارا کچھ مطمئن ہے, اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی. اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ وہ اب چیزوں کو آزما رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سو عشرت کر لے, لو یہ بھی بطلان ہے. یعنی میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا. سب سے پہلی چیز جو وہ بیان کرتا ہے وہ خوشی ہے. وہ کیا ہے؟ خوشی ہے. بلکہ دوسری آیت کو بھی ساتھ دیکھ لیں. میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا, اس سے کیا حاصل؟ سو پہلی چیز جس کا اس نے تجربہ کیا, جو اس نے ٹرائی کی, وہ ہے خوشی. وہ کیا ہے؟
خوشی. اچھا, خوشی میں ہم بھی اکثر خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ہنسی مذاق ٹھٹھا, اس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز ہمیں کیا کرے گی, خوش کرے گی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہنسی ہو, مذاق ہو, ٹھٹھا ہو, جگتے ہوں, جو مرضی ہو, یہ چیزیں آپ کو خوش نہیں کر سکتی. یہ انتہائی شارٹ ٹرم کے لیے, انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ کو جسمانی طور پہ ایک خوشی ضرور دے سکتی ہیں, اور وہ خوشی نہیں ہوتی. وہ بیسیکلی جسمانی ایک فیلنگ انسان کو لگتی ہے کہ شاید میں ہنس رہا ہوں اور شاید میں اب کیا ہوں, بہتر ہوں, میری اب زندگی ہے. اور بہت سارے لوگ اس فلسفے پہ چلتے ہیں کہ جی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے تو اس کو انجوائے کر لیں, اس سے خوش ہو لیں, جتنا خوش ہو. آپ کے آس پاس آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اس فلسفے پہ چلتے ہیں کہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے, جتنا خوش ہو سکتے ہو لو. اب ان کو لگتا ہے کہ وہ سنیما میں جا کے فلمیں دیکھیں گے تو اس سے شاید خوش ہوں گے, وہ ڈرامے دیکھ لیں گے جگتوں والے تو اس سے شاید خوش ہوں گے, وہ محفلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو مذاق کریں گے, خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے چیزوں میں, تو اس سے شاید وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن وہ رزلٹ شروع میں ہی بیان کر دیتا ہے کہ لو یہ بھی کیا ہے, بطلان ہے. لو یہ بھی کیا ہے, بطلان ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے, بہت ساری ایون کہ کامیڈینز ایسے ملیں گے, چارلی چیپلن اور کئی نام ہیں جو اپنی زندگی میں ساری عمر لوگوں کو کیا کرتے رہے, ہنساتے رہے. لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا تو وہ دکھ سے بھرا ہوا. بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہ لوگوں کو ہنساتے ہیں لیکن خود اندر سے کیا ہے, دکھی ہیں. کیونکہ سلیمان کہتا ہے, اور یہ ساری چونکہ کتاب ہی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے بغیر کسی چیز کا مطلب اور مقصد نہیں ہے. سو اگر آپ ہنسی میں, خوشی میں, مزاح میں, اور یہ جو یہاں پر لفظ لکھا ہے شادمانی میں, ہنسی میں کوئی ابدی مقصد ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا, خدا کے بغیر وہ نہیں ملے گا. یہ بھی کیا ہے, بطلان ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہنسنا گناہ ہے, ہنسنا گناہ نہیں ہے, لیکن ہنسنا اگر زندگی کی سنجیدگی سے فرار ہونے کا سبب آپ اس کو بنا رہے ہیں تو وہ کامیاب آپ نہیں ہوں گے. کیونکہ جو بڑے بڑے سوال ہیں زندگی سے ریلیٹڈ, موت, مقصد, انصاف, ہدایت, ابدیت, یہ ان سب کا جواب آپ کو ہنسنے میں نہیں ملے گا. سو وہ کہتا ہے کہ ہنسنے میں تو, شادمانی میں, عشرت میں, یہ جو چیزیں ہیں ان میں کوئی مطلب اور مقصد مجھے نظر نہیں آیا, مجھے کوئی مطلب اور مقصد نظر نہیں آیا. پھر وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ چیز ٹرائی کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں, اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں. وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ چیز کو ٹرائی کرتے ہیں. اور نیکسٹ چیز کیا ہے, دوسری جو تیسری آیت میں ہے وہ ہے میں نوشی. لیکن اس نے ایک اور بات کی ہے کہ اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں. یہ میں نوشی جو جس میں وہ اپنی مطلب اور مقصد کو سمجھنے کی, یا خوشی کو ڈھونڈنے کی, یا اپنے انسان ہونے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ کنٹرولڈ ہے. یعنی حکمت کو چھوڑے بغیر, کنٹرولڈ طریقے سے, گناہ میں پڑے بغیر اگر میں اس طرح سے اپنی زندگی میں مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تو وہ بھی نہیں ملے گا. وہ بھی کیا ہے, نہیں ملے گا. اور اس کا مقصد کیا ہے, اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں, یعنی پہلے تو میں نے ہنسی کو ٹرائی کر لیا, اب میں اور چیزوں کو ٹرائی کرتا ہوں. اگر میں نوشی سے خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں, یا میں حماقت کو دیکھتا ہوں, میں عقل مندی کو دیکھتا ہوں, بیسیکلی سب کا مقصد کیا ہے کہ بنی آدم کی بہبود کس بات میں ہے کہ وہ عمر بھر آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں. یعنی وہ اب ڈھونڈنے کی کوشش کر
کر رہا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کرنی چاہیے, جو کہ انسان کو عمر بھر کرنی چاہیے, جو اس کو سیٹسفائی کر سکے. آسان الفاظ میں یعنی ہنسی خوشی, اور اس کے بعد اب وہ میں نوشی اور حکمت پر غور کر رہا ہے, وہ حماقت پر غور کر رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں چیزوں سے کوئی رزلٹ نکالوں کہ کون سا ایسا کام میں کروں آسمان کے نیچے جو سارے انسانوں کو ہمیشہ کرنا چاہیے, جو کہ ان کو کیا کر سکے, سیٹسفائی کر سکے, جو کہ ان کو سیٹسفائی کر سکے. اچھا, وہ ان چیزوں کے بعد آگے یعنی ایک بہترین وہ فارمولہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو فارمولہ نہیں ملتا. یہ امیوزمنٹس ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ امیوزمنٹس ہیں. ہنسی خوشی مذاق ہو گیا, یہ میں نوشی اور یہ عشرت اور یہ ساری چیزیں ایک کنٹرولڈ وے میں اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں, یہ امیوزمنٹس ہیں, یعنی دل لبھانے کی کیا ہیں, چیزیں ہیں. لیکن ان سے بھی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بتلان ہے, اس میں بھی مجھے کچھ نہیں ملا. آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے, میں نے بڑے بڑے کام کیے, میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں اور میں نے اپنے لیے داغستان لگائے, میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے, میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں, میں نے غلاموں. اچھا, یہاں تک 6 آیت میں. یہاں پر وہ اپنی اکمپلشمنٹس کا ذکر کرتا ہے, یعنی امیوزمنٹس سے اب وہ اچیومنٹس پر آ گیا ہے. اچیومنٹ کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اچھا یار ہنسی خوشی مذاق پارٹی کلچر یہ وہ سارا کچھ میں نوشی یہ ساری چیزیں تو امیوزمنٹس ہیں نا. امیوزمنٹ سے اب وہ اچیومنٹس میں آتا ہے کہ چلو اچیومنٹ پر غور کر کے دیکھتا ہوں کہ میں نے اچیو کیا 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 ہے. اور جسمانی طور پر بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ میری جو اچیومنٹس ہیں وہ مجھے سیٹسفائی کر پائیں گی. یعنی میں نے ایک بہت بڑا گھر بنا لیا ہے میں نے زندگی میں, اور آپ اکثر آس پاس لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو 2-4 چیزیں بنا کے نا تو آپ کو بڑے راضی لگیں گے, لیکن وہ راضی دل سے راضی نہیں ہوتے. وہ جو راضی پن ہے وہ صرف اوپر سے ہی ہوتا ہے. ان کو لگے گا کہ مطلب توبہ نہیں کی. آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ تسی 70 سال دے ہو گئے تو تسی کی کیتا, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گنوائے کہ جی میں 2 گھر بنا لے نے, میں 3 بچے کینیڈا بھیج دیتے نے, ایک امریکہ ہوندا ہے, فلانا جڑا ہے وہ میرا ڈاکٹر بن رہا ہے. یعنی آپ کو جسمانی چیزیں یا اکمپلشمنٹس وہ بتائیں گے. میں نے یہاں پہ اتنے کنال زمین خرید لی, میں نے ایک فیکٹری لگا لی, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. یعنی آپ کو اپنی اچیومنٹس میں سے آپ خوشی یا سیٹسفیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سلیمان کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لی ہے. نہ تو امیوزمنٹس میں آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, نہ ہی اچیومنٹس میں ملے گی. اور اس نے مثالیں بھی دی ہیں. اس نے کہا میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں, میں نے اپنے لیے داغستان لگائے, باغیچے اور باغ تیار کیے, ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے, تالاب بنائے, باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچا. مطلب اس نے بہت کچھ کیا جو کہ نظر آتا ہے, جو کہ آپ کی اچیومنٹس ہیں, بلڈنگز ہیں, باغز ہیں, کچھ بھی ہے. یہ جو کچھ اس نے بنایا ہے اس سب میں بھی اس کو خوشی نہیں ملتی. اس سب میں بھی اس کو خوشی نہیں ملتی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے, عارضی ہے. یہ سب کیا ہے, عارضی ہے. عمارتیں گر جائیں گی, باغ سوکھ جائیں گے, جو کچھ اس نے اکمپلش کیا ہے وہ سب تباہ ہو برباد ہو جائے گا. یہ ابدی حیثیت نہیں رکھتا. آپ جتنی مرضی بڑی عمارت بنا لیں, جتنا مرضی بڑا باغ بنا لیں, جتنی مرضی چیزیں بنا لیں, یہ سب کچھ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا اور آپ بھلا دیے جائیں گے. آپ مکمل طور پر بھلا دیے جائیں گے. آپ کو یہ چیزیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی, یہ محدود ہیں. پھر اس سے آگے وہ اور ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے 7ویں آیت سے, میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے, اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا. میں نے سونا چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خزانہ اپنے لیے جمع کیا. میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے
فراہم کیا. اب وہ بلڈنگز کے بعد اور چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے جو کہ دولت, طاقت اور ثقافت سے ریلیٹڈ ہے. یعنی میرے پاس غلام ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس طاقت ہے, میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, میں نے غلام رکھے, لونڈیاں رکھے, یعنی نوکر چاکر میرے آگے پیچھے تھے. اور اگر آپ امیر لوگوں کی تھوڑی سی سائیکی دیکھیں تو ان کو ایک طرح سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ میری فلاں فیکٹریاں ہیں, بلڈنگ ہیں, اینے بندے میرے تھلے کام کر دینے, اینے میرے گھر سے ملازم نے. وہ ان چیزوں سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, خالی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. یعنی میرے پاس معاشی, سماجی, سیاسی اور ثقافتی برتری تھی ان تمام لوگوں سے جو کہ میرے آس پاس موجود تھے, لیکن یہ بھی میرے دل کی پیاس نہ بجھا سکیں. یہ سب کچھ بھی میرے دل کی پیاس کو نہ بجھا سکا. پھر آگے لکھتا ہے, سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا. میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی, میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی. سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا, کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بکھرا یہی تھا. جسمانی طور پر بات کر رہا ہے کہ جسمانی طور پر آپ جب یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں, سب کچھ پا لیتے ہیں, تو پھر آپ کا بکھرا یہی ہے, آپ کے پاس یہی کچھ ہے. اور جو خوشی آپ فیل کرتے ہیں, جو شادمانی وہ بتا رہا ہے جسمانی طور پر, ان چیزوں سے ملنے والی شادمانی بھی کیا ہے؟ وقتی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وقتی ہے, جو کہ ختم ہو جائے گی. اور حکمت سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکمت سے انسان کچھ کام ایسے کر سکتا ہے جو کہ اس کی اس زندگی کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو ابدی مقصد نہیں دے سکتے اس کو. اور اس نے جو یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا. یعنی جو کچھ میرے دل میں آیا میں نے وہ کیا. ہم اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر میرے پاس گاڑی ہو تو میں خوش رہ پاؤں گا. میں جدوں نویں نوکری سٹارٹ کی تھی, پہلی جاب سی میری, تو میں ادوں سوچا 2012 میں کہ یار 15,000 تنخواہ اور ود جائے نا تو میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. خیر تنخواہ ود گئی, 15 تو زیادہ ہی ود گئی, لیکن مسئلے حل نہ ہوئے. پھر میں کہا اچھا چلو اور تھوڑی جی ود جائے, وہ تھوڑی تھوڑی کر دی, بتھیری باری ود گئی, لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے. آپ دنیا کی ساری چیزیں بھی حاصل کر لیں تو وہ آپ کے دل کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کی سیٹسفیکشن سوائے خدا کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کو جو چیزیں مل چکی ہیں وہ پرانی لگنا شروع ہو جائیں گی, ان سے آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پھر نئی چیزوں کی خواہشات آپ کے اندر آتی رہیں گی, اور ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو انسان کا دل ہے یہ ان لمیٹڈ, اس کے پاس جگہ ہے, اس کے پاس بھرنے والا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی نام ہی نہیں ہے. آپ یعنی سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آئیں, وہاں سے گاڑی پہ آئیں, وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ آئیں, وہاں سے جہازوں پہ آئیں, جہاں مرضی چلے جائیں, کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ کا دل کسی بھی چیز سے بھر سکتا ہے. یہ ان لمیٹڈ اسپیس رکھتا ہے. خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ میری آنکھ نے چاہا, یعنی جو مجھے دیکھنے میں اچھا لگا, میں نے وہ کیا کیا؟ حاصل کر لیا. لیکن یہ سب کچھ بھی میری پیاس کو نہ بجھا سکا. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو شاید ہمارے مسئلے حل ہو جاتے یا ہم سیٹسفائی ہو جاتے, تو جس کے پاس سب کچھ تھا وہ اس کو بھی سیٹسفائی نہیں کر سکا. اور میں نے یہ بات آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے کہ جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں جیسے کوئی ابدیت نہیں ہے. وہ اس طریقے سے سوچ رہا ہے کہ ابدیت کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے میں چیزوں سے مطلب اور مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کروں. یعنی وہ ایوولوشنسٹ سمجھ لیں, جس طرح سے ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتے اس طریقے سے سوچ رہا ہے, لیکن وہ ایتھیسٹ ہے نہیں. اچھا آگے لکھا ہے, پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی, اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چلان اور دنیا میں کچھ فائدہ
نہیں، یعنی جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس سب کا رزلٹ کیا ہے، حتمی نتیجہ کیا ہے کہ اس سب کچھ مقصد سے خالی ہے. یہ ہوا کی چران ہے، یہ ہوا کو پکڑنے جیسا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو اس میں مقصد نظر نہیں آئے گا. ایک اور چیز کو وہ کمپیئر کرتا ہے 12ویں آیت سے دیکھیں لکھا، اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے. دانشمند اپنی آنکھیں سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے. تو ابھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے. تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا. میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ میں نے اپنے دل میں کہا یہ بھی بطلان ہے. اچھا، یہ جو آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں 12ویں سے 16ویں آیت بھی بلکہ دیکھیں، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابد تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے. یہاں پر وہ ایک ایسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جو اس دنیا میں ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ موت. آپ جو مرضی کر لیں، آپ احمق ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ جس بھی پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں گے سب کا اینڈ کہاں پر ہوگا؟ موت پر ہوگا. اور موت سب چیزوں کو کیا کرے گی؟ ختم کر دے گی. موت سب کا اینڈ ہے، موت سب کو ختم کر دے گی. جن مرضی باغ بنائے، جن مرضی لونڈیاں، جن مرضی غلام، محل، فلانا ٹمکینا، جو مرضی تاڑے کول ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیونکہ ایک جب کٹ لگے گا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، یہ تو بڑا طاقتور تھا، یہ تو فرعون تھا. کیا خیال ہے؟ فرعون دے نال یہی کر سکتے نا کہ کچھ سونا وہ نال دفنا دین لیکن موت کیا کرے گی؟ ہر چیز کو اینڈ کر دے گی، ختم کر دے گی. وہ جتنا مرضی احمق ہے اس کو بھی ختم کر دے گی، اور جتنا مرضی سیانہ ہے اس کو بھی کیا کرے گی؟ ختم کر دے گی. اور اگر آپ ابدیت کو نہیں مانتے تو پھر موت کیا ہے آپ کے لیے؟ آخر ہے. موت نے ختم کر دیا سب کچھ. اب آپ کی اس عقل کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ نہیں کہ میں زیادہ امیر ہوں، میں زیادہ سیانہ ہوں تو میں تھوڑا سا زیادہ جی لوں گا، ایسا نہیں ہے. یا میں مروں گا ہی نہیں، یا میری زندگی ان سے زیادہ ہوگی. موت سب کو کیا کرے گی؟ ختم کر دے گی. اور اگر موت سب کو ختم ہی کر دے گی تو پھر یہ کامیابی، پھر یہ شہرت، پھر یہ بلڈنگز، پھر یہ حکمت، پھر یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عارضی ہے. عارضی چیزیں آپ کو ابدی مقصد نہیں دے سکتی. آگے لکھا ہے، پس میں زندگی سے بیزار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے. یعنی یہ ایک ایسا شخص ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، یعنی انتہائی مایوس ہے وہ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا عقل مند بھی ہوں، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میری آنکھ جو چاہے کر سکتی ہے، اور میرے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت ہی احمق ہے، بے وقوف ہے. آخر ہم دونوں کا سیم ہے، تو فائدہ کی رویا سارے کچھ کرن دا؟ کی خیال ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا اتنا عقل مند ہونے کا یا اتنا طاقتور باثر ہونے کا کیا فائدہ ہے، اور اس کا احمق ہونے کا اس کو کیا نقصان ہے کہ اگر موت نے دونوں کا انجام ایک ہی کر دیا. اور یہ تبھی ہے نا جب آپ ایٹرنٹی کو نہیں مانتے، جب آپ ابدیت کو نہیں مانتے، تو پھر تو سب کچھ فضول ہے. پھر سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے. سب بطلان اور ہوا کی چران ہے. اور وہ اس چیز سے مایوس ہوتا ہے، اس چیز سے وہ کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہوتا ہے. اور انفیکٹ جب انسان مایوس ہوتا ہے، دیکھتا ہے، اور مایوسی اپنے عروج پر ہوتی ہے، تو یہی بعض لوگوں کے لیے وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے وہ خدا کی تلاش کو شروع کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے، جب اتنے بڑے، اتنے باس اور طاقتور شخص کے لیے کوئی مطلب اور مقصد نہیں تھا، تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں نا میکسیمم،
کیا خیال ہے؟ مطلب میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ میکسیمم یہ چاہیں گے، میرا نہیں خیال کیسے سلیمان نہ آگے نکل جاؤں گے، کیونکہ جتنی چیزوں میں وہ تھا، آج آپ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگوں کو بھی دیکھ لیں تو کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے لیکن عقل کو نہیں، حکمت اس طرح سے نہیں ہے، یا کسی کے پاس حکمت ہے امتیاز نہیں ہے۔ میں اس حکمت کی بات کر رہا ہوں جو سمجھنے والی حکمت جو سلیمان کے پاس تھی۔ اگر کسی کے پاس حکمت بھی ہے، چلو کافی سیاڑا بھی ہے، دولت بھی ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، یا اتنی دولت نہیں ہے، یا اتنی وہ عیش و عشرت نہیں کر سکتا جتنی اس نے کی، یا مطلب ہر چیز میں ہر بندہ تو پورا نہیں اتر سکتا، لیکن جو بندہ تقریباً ان ساری چیزوں کو رکھتا تھا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں میں کوئی مقصد نظر نہیں آیا، تو پھر ہم بھی اگر میکسیمم اس کی طرح بھی بن جائیں تو ہمیں بھی کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، رزلٹ یہی نکلے گا۔ آگے لکھا ہے 18ویں آیت میں، بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی جاتی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ضابط ہوگا، یہ بھی بطلان ہے۔ اس کو ایک اور چیز نظر آتی ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تو دنیا تو چلنا ہی چلنا ہوا، تو جو سارا کچھ میں بنا کے چلنا ہوا، یہ کیا ہوگا میں نے کسی اور کے حوالے کر کے جانا ہے۔ لو جی، یہ بھی بطلان ہے۔ یہ کی فائدہ ہے؟ مینوں کی فائدہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے سب کچھ کیا، حکمت سب کچھ رکھنے کے باوجود جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں اپنی ساری چیزیں کسی اور کے حوالے کر جاؤں گا۔ ہوں وہ سیاح ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، یہ کی گارنٹی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ بہت امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ 2-3 نسلوں تک ہی امیر رہتے ہیں اکثر، اس کے بعد پھر وہ کیا ہوتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر کوئی اور نکلتا ہے امیر ہوتا ہے، پھر کچھ نسلوں تک امیر رہتا ہے اور پھر واپس، انلیس کہ اگر آپ کی بادشاہی کچھ لمبی ہے، لیکن بادشاہیاں بھی بہت زیادہ لمبی نہیں چلتی تھی، خاندانی وہ بھی ڈائنیسٹیز چینج ہوتی رہتی تھیں۔ اور سلیمان کے کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ایک ہی بیٹے کا ذکر ہے، 1000 بڑھیاں دے وچوں ایک بیٹے کا ذکر ہے، اور وہ بھی کیا تھا؟ عقل مند نہیں تھا، یعنی اس نے آتے ساتھ ہی غلط لوگوں سے مشورہ لیا، اور غلط لوگوں کے مشورے پہ، اپنے دوستوں کے مشورے پہ چلتے ہوئے اس نے غلط فیصلہ کیا، آندے ساتھ ہی انہیں بونگی ماری، تو اسے کیا ہوا؟ اسرائیل 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اس کے اس فیصلے کی وجہ سے۔ اس نے حکمت سے کام نہیں لیا۔ ایک ایڈے سیانے پیو دا پتر سیانا نہیں نکلے، یہی تو وہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کیسا نکلے گا، اور ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا، اور جو کچھ اس نے بنایا تھا، اتنی بڑی سلطنت، یہ وہ سارا عروج تڑم کر کے سارا تھلے۔ آگے لکھا ہے، تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بطلان اور بلائے عظیم ہے۔ یعنی آپ کس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے؟ کسی دوسرے شخص کے لیے چھوڑ کر جائیں گے۔ جتنی بھی آپ کی محنت ہے، جو بھی آپ نے کیا ہے، آپ کسی دوسرے کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لیے کچھ محنت نہ کی ہو۔ ہمارے یہ تاج پورہ لاہور میں نے ایک دیکھا کیس، ایک باپ نے بڑی محنت کر کے، ساری عمر محنت کر کے ایک گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد خیر آگے بچوں کو ٹرانسفر ہو گیا، تو جب بچے کے نام ہوا اس نے کہا جی میں ابا جی بزنس کرنا ہے۔ کہتے موڑ دے ہونے نے گھر والے نے کہا جی نہیں میں بزنس کرنا، انہیں گھر ویچ کے ساری اماؤنٹ بزنس چلا دیتی، تو کچھ ہی مہینوں سے لاس ہویا تو سب کچھ، یعنی ساری عمر باپ نے محنت کر کے جو گھر بنایا، بیٹے نے چند مہینوں میں کیا کیا؟ اجاڑ دیا۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، یہ آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ اس کے لیے دوسرے شخص نے محنت نہیں کی ہوتی لیکن اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ اس کو عقل سے چلاتا ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتہ۔ سو یہ بھی کیا ہے؟
بطلان ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جاں فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا، یہ بھی بطلان ہے۔ یعنی انسان محنت کرتا رہتا ہے، انسان تگ و دو کرتا رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے، ذہنی دباؤ میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اپنی جسمانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں جڑے خاص طور پہ نوکریاں کرتے ہیں کہ انسان کتنے زیادہ کرب میں سے گزرتا ہے، اور اس کا سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی جسمانی زندگی کو بہتر کرنا، یا دوسرے کیس میں جسمانی زندگی کو ایٹ لیسٹ چلاتے رہنا، کیونکہ تسی اگر یہ بھی محنت نہ کرو گے تو سادہ روٹی بھی نہ لبے۔ کی خیال ہے؟ اور میرا ایک ذاتی اندازہ ہے کہ اگر مجبوری والا فیکٹر ہٹا لیا جائے نا تو دنیا میں 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ لوگ نوکری کرنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے سارا نا پہلا نوکری چھڈو۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نوکری کو خدا حافظ کریں گے۔ اور صرف نوکری والے ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ بزنس اونرز بھی اتنے ہی ذہنی دباؤ کا، اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری دولت بڑھتی جائے۔ میں ایک فیکٹری لائی، کل میں 2 لاواں، انہوں نے میں 4 کراں، 4 میں 10 کراں۔ ہم چھوٹی سٹیج پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوندے یار یہ کوئی اتنے پیسے نے، انیاں فیکٹریاں نے، یہ مکدی نہیں کتے خواہش۔ میرے پاس ہوتے نا 1 کروڑ، میں جناب کچھ نہیں سی کرنا۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ملیں گے، میرے کو 1 کروڑ ہوں نا تو میں جناب ساری عمر کچھ نہیں سی کرنا، میں بینک چ رکھ کے نا تو بس انٹرسٹ لے کے تے آرام نہ یاشی کرنی سی۔ اتنے پیسے لوگوں نے اس طرح کے حساب لگائے ہوتے، لیکن جب اس کے پاس 1 کروڑ آ جاتا ہے تو وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ پھر وہ اس کو کیا ہوتی ہے کوشش کہ 1 نو 2 کراں۔ آپ پیسے کو نہیں چلاتے، پیسہ آپ کو چلاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ پیسہ میرا غلام ہے، آپ پیسے کے کیا بن جاتے ہیں؟ غلام۔ وہ پیسہ ہی نہیں تانوں ٹکن دیندا۔ آپ 1 کروڑ بینک میں رکھیں گے نا تو ساری رات جاگتے رہیں گے، اوہو یار یہ کتے کاروبار چلایا ہوئے نا تو بینک تے مینوں دیندا مہینے دا ₹1,00,000 کروڑ اتے، تے کاروبار تو میں 3 لاکھ بھی لے سکنا، 4 بھی لے سکنا، میں تو نقصان کر رہا اپنا۔ تو یہ سوچیں آپ کو ٹکنے نہیں دیں گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اس میں بزنس میں انویسٹ کریں گے، سارا وقت بھاگتے رہیں گے کہ یار یہ پیسے بڑھ جائیں، اور کوئی بندہ آ کے تانوں مشورے دے گا یار اتنے فلانی تھان تے پلاٹ لے لا جناب 5 سال سے ڈبل پیسے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ اچھا ہے، کچھ بزنس سے کڈے پلاٹ سے لائے۔ یعنی آپ وہ مینجمنٹ کرتے کرتے ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیسے بہت بڑھ گئے ہوں، لیکن اس سب سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا اگر ابدیت کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے۔ سارا کچھ بھی اکٹھا کر کے 20 پلاٹ بھی تہاڈے پیچھے نیانے والی چھڑ دو، تانوں یہ بھی نہیں پتا نیانے نے وہ نال کی کرنا ہے۔ آپ کے بعد جو آئے گا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندہ جہدے کول جھگی بھی نہیں ہے تو ایک بندہ جڑا محلاں دا مالک ہے، موت نے ایک دن کیا کرنا ہے؟ دونوں کو ایک سا کر دینا ہے، دونوں کو۔ کیڑوں نے کوئی امتیاز نہیں کرنا جو زمین کے نیچے ان مزے کریں گے ان کی لاشوں پہ، انہوں نے کوئی امتیاز نہیں کرنا کہ بندہ امیر سی یا غریب سی۔ سو جب ایک سا انجام ہے اگر خدا کے بغیر آپ دیکھیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ سب کچھ بطلان ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ پس انسان کے لیے 24ویں آیت میں لکھا ہے پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ اچھا کچھ لوگ نا اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار جدو مارموری جانا تو جنی عیاشی ہو سکتی کر لو۔ یہ عیاشی کے پرسپیکٹو میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لے اور ابدیت کو نہ مانے تو اس کے پاس انجوائے کرنے کے لیے پھر یہی چیزیں ہیں، محدود وقت کے لیے ہیں لیکن یہی چیزیں ہیں، انہی سے وہ اپنا دل بہلا سکتا ہے، یہی ہے اس کے پاس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ امید بھی کسی چیز کی نہیں۔ جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کو جتنے وقت تک وہ انجوائے کر سکتا ہے وہ کیا کرے؟ کر لے، کیونکہ اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اس نے بات کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے،
یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس دولت ہے اور میں اس دولت سے کوئی انجوائے کر سکتا ہوں یا خوشی پا سکتا ہوں، یا میرے پاس چیزیں ہیں اور میں ان سے خوش ہو سکتا ہوں، تو یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اس دولت کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ ان چیزوں سے لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہان کے کھانے ہوں لیکن آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ آپ کھائیں۔ کیا خیال ہے آپ کے پاس؟ اور یہ ہوتا ہے اکثر کہ آپ دنیا جہان کے کھانے کھا سکتے ہیں، آپ کی پہنچ میں ہیں، لیکن آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ آپ دنیا بھر کو گھوم سکتے ہیں لیکن آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن وہ کوئی سیٹسفیکشن آپ کو نہیں دیتی۔ آپ دولت کو چھوڑ کر پھر اور چیزوں میں سیٹسفیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی غریب نو پیسہ دے کے کوشش کرو گے کہ شاید اس سے میرے دل کو کوئی تسلی ملے، کوئی سکون ملے، یا میں کوئی سکول کھول دوں، کوئی یونیورسٹی کھول دوں، شاید لوگوں کا بھلا کروں تو شاید اس میں مجھے کچھ مل جائے۔ کیونکہ جب آپ نے ابدیت کو اگنور کر دیا، خدا کو اگنور کر دیا، تو پھر آپ کے پاس یہی چیزیں ہیں جن سے آپ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے محدود وقت کے لیے۔ لیکن یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی اپنی دولت کو انجوائے بھی کر پاتا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت دولت ہو لیکن وہ اس سے بھی خوش نہ ہو، وقتی طور پہ بھی خوش نہ ہو۔ یعنی دولت کے سب چیزوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ خوش بھی کر پائیں گی۔ اور جو خودکشیوں کے ریٹ ہیں پوری دنیا میں، آپ دیکھیں کہ جاپان جیسے ملک میں، امریکہ جیسے ملک میں اور بڑے خوشحال ملکوں میں آپ کو اچھے خاصے ریٹس ملتے ہیں۔ یعنی تناسب ہے ان لوگوں کا جو کہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ نہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ بھوک تو نہیں مار دے، وہ اندر سے خالی اتنا فیل کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا سمجھتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کو بہت سارے امیر بابے ملیں گے جو کہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ساڑھے نال کو گال کر لے، وہ کنیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یار میرے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کرے، یا اس سے مجھے بات کر کے کوئی اچھی فیلنگ آئے گی، کچھ میں شاید اچھا محسوس کروں گا، کیونکہ وہ اندر سے کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ وہ اندر سے خالی ہیں، وہ دنیا میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کر کے اپنے اس خالی پن کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وقتی ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے اوپر کہ شاید اس سے ان کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے، لیکن وہ نہیں ملتی۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے۔ یعنی وہ اپنی مثال دیتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ تھا، میں ہوا آچے نہیں کو گل کر رہا، بلکہ میں جو بات کر رہا ہوں میں اس بنا پر کر رہا ہوں، ذاتی تجربے کی بنا پر، کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے، حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چرانے۔ یعنی اس دنیا میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی خدا کی انوالومنٹ ہے کہ گنہگار بعض اوقات جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ملتا کس سے ہے؟ وہ اسے ملتا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ تو ایسا بھی بالکل ہو سکتا ہے کہ جمع کوئی کرے، مل کسی کو جائے، اس نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو آیت کے سٹارٹ میں لکھا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے، حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے۔ یعنی جو آدمی خدا کو پسند ہے، خدا اسے حکمت اور دانائی اور خوشی سے آسودہ کرتا ہے، لیکن گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے، جو خدا کو پسند ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں حکمت اور دانائی اور خوشی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خدا دیتا ہے، حکمت، دانائی اور خوشی۔ انسان خدا کو پسند نہیں آ سکتا، یہ سیدھی جی گل ہے، کیونکہ انسان اپنی گنہگار حالت میں کیا ہے؟ انتہائی دور ہے، خدا سے انتہائی دور ہے۔ تو یہ بھی فضل کون دیتا ہے؟ یہ بھی فضل خدا ہی دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے محبت کر سکے یا خدا کے
قریب آ سکے. یہ چیز بھی انسان کے اندر خدا ہی نے رکھی ہے, اور جو اس چیز کو رسپونڈ کرتا ہے خدا, یعنی وہ خدا کی تلاش کرتا ہے, خدا اس کو کیا کرتا ہے, حکمت دانائی اور خوشی بخشتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پسند کی بات ہے تو پسند صرف وہی آ سکتا ہے جس پر خدا کا فضل ہے, ورنہ عام انسان اپنی گنہگار حالت میں خدا کو پسند نہیں آ سکتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے, ہم بار لگائے. اور آپ یہ چیز اکثر دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں, بہت ساری محنت کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ بعض اوقات تو ڈائریکٹلی بھی کسی کو مل جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے بھی وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح فیکٹری اونرز ہیں یا جو بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے, لیکن ان کی اس دولت اور اس ساری محنت کا فائدہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے. ان کے لیے تو وہ سب کچھ بے معنی ہے, کیونکہ وہ جس دن مر جائیں گے وہ کیا ہوں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ مل رہا ہوتا ہے, اور ملتا بھی ہے. یہ خدا کا ایک انتظام ہے کہ کچھ لوگ محنت کرتے رہتے ہیں اور اوور آل بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ صرف انہی کو ہو. سو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی بطلان ہے اور ہوا کی چران ہے. یعنی ابھی اس کے جو تجربے ہیں وہ آگے جاری رہیں گے. میں اس کا ایک سمری بتا دیتا ہوں, یہ نوٹس میں لکھی بھی آپ کو مل جائے گی. اس باب کی سمری یہ ہے کہ خوشی اچھی ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے, دولت مفید ہے لیکن یہ نجات نہیں ہے, کامیابی متاثر کن ہے لیکن دائمی نہیں ہے, موت ان سب کو کیا کرتی ہے, عارضی بنا دیتی ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو عارضی بنا دیتی ہے. انسان ابدیت کے لیے بنایا گیا, جس طرح ہم نے تیسرے باب کی 11ویں آیت میں دیکھا ہے, اور اس کو مقصد تب ہی مل سکتا ہے اگر وہ ابدیت کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھے. بلکہ ایک میرے ساتھ حوالہ دیکھ لیں, یہ بڑا زبردست حوالہ ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 58 آیت. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15واں باب اور اس کی 58 آیت لکھا ہے, پس اے میرے عزیز بھائیوں ثابت قدم اور قائم رہو, اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو, کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ, آخری آیت ہے 15ویں باب کی, نہیں ہے. یعنی آپ کی محنتیں خداوند میں بے فائدہ نہیں ہیں, اور اگر آپ کی محنتیں خداوند میں نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں, بے فائدہ ہیں, باطل ہیں, میننگ لیس ہیں, خالی ہیں, ان کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی محنتیں خداوند میں ہیں, اس کے جلال کے لیے ہیں, اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ہیں, اس کی مرضی کے مطابق ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی محنت ہو, تو وہ بے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ابدی مقصد میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. وقت نکالتے ہیں, کلاس میں آتے ہیں, یا جو لوگ آن لائن بیٹھے ہیں وہ وقت نکالتے ہیں, کلاس لیتے ہیں, تو یہ محنت بے فائدہ نہیں ہے. یہ خداوند میں اس لیے بے فائدہ نہیں کیونکہ یہ ایک ابدی مقصد کے حصول کے لیے کی گئی محنت ہے. اور ابدی مقصد کیا ہے, روحوں کی نجات ہے, خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے. آپ یہاں سے سیکھیں گے, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کو جا کر بتائیں گے, بہت سارے لوگوں کو سکھائیں گے, آپ خداوند کی خدمت کریں گے, تو یہ محنت کیا ہے, یہ ایک ایسا پھل پیدا کرے گی جو کہ ابدی ہوگا. آپ بہت ساری لوگوں کی زندگی میں نجات کا سبب بنیں گے. یہ خداوند میں ہرگز بے فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ابدیت کو اگنور کرتے ہیں, جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, وہ جابز پر ادھر ادھر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بالکل بھی چرچ اور ہر چیز کو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, اگنور کیا ہوتا ہے, توبہ بھی نہیں کی تھی ہوندی, تو ان کی محنت کیا ہے, ساری کی ساری بے فائدہ ہے. لیکن خداوند کا بندہ اگر نوکری بھی کرتا ہے تو اس کی وہ محنت بھی فائدہ مند ہے. وہ اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ وہ نوکری کر رہا ہے, وہ سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کی زندگی کا اوور آل مقصد کیا ہے, خداوند کے نام کو
جلال دینا. وہ اس نوکری سے ملنے والے پیسوں سے کیا کرے گا؟ وہ اس سے بھی خداوند کے نام کو جلال دے گا. جب وہ اپنی فیملی کو فیڈ کرے گا، جب وہ اپنے آپ پہ کچھ بھی خرچ کرے گا یا کچھ بھی وہ کرے گا ان پیسوں سے، تو اس سے اس کی جو جسمانی صحت ہے وہ بہتر ہوگی، اس کا خاندان بہتر ہوگا اور گھرانہ بہتر ہوگا. اور یہ ساری چیزیں بھی کس چیز میں کنٹریبیوٹ کریں گی؟ خداوند کی خدمت کے کام میں کنٹریبیوٹ کریں گے. یعنی اگر میں محنت کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں یا میں پیسے کماتا ہوں اور وہ میں پیسے چرچ میں بھی دیتا ہوں، میں اپنے آپ پہ بھی لگاتا ہوں یا اپنے گھرانے پہ بھی لگاتا ہوں، اور ان پیسوں سے میرا گھرانہ صحت مند ہے، ہم خداوند کی خدمت کے لیے نکل سکتے ہیں. وہ ان پیسوں سے ہم پیٹرول کے فلانے ٹمکینے پیسے لگاتے ہیں تاکہ ہم اور علاقوں میں جا سکیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ محنت بھی کیا ہے، وہ محنت بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ اب اس کا مقصد بڑا ہے. لیکن اگر میں نے توبہ نہیں کی، اگر میرے ذہن میں کوئی خدمت سے ریلیٹڈ، خداوند کی مرضی سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر میری محنت کیا ہے؟ بیکار ہے، بے فائدہ ہے. سو آپ جو خداوند میں ہیں، آپ کو پتہ ان کی زندگی کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ خداوند کے نام کو جلال دینا ہوتا ہے. وہ نوکری کریں، وہ سوئیں، وہ بیٹھیں، وہ کھائیں، وہ پئیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خداوند کے جلال کے لیے. جو کلام مقدس میں لکھا ہے نا، کھاؤ یا پیو جو کچھ کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں خداوند کے جلال کے لیے کیسے کھا سکتا ہوں؟ جب آپ مناسب کھائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ خداوند کے جلال کے لیے ہوگا. جب آپ شکر گزاری کے ساتھ کھائیں گے، مناسب کھائیں گے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے. اگر آپ پیٹو ہیں، آپ انے واہ کھاتے ہیں، تو پھر آپ خداوند کے جلال کے لیے نہیں کھا رہے، کیونکہ یہ کھانا آپ کو کیا کرے گا؟ بیمار کر دے گا. بیمار کر دے گا تو حرج کس کا ہوگا؟ خدا کے کام کا حرج ہوگا. سو آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو اس ابدی مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے اثر کس پر پڑے گا؟ میرے اس نشان پر، یعنی میری اس دوڑ پر اثر پڑے گا جو کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. اگر میں زیادہ کھاؤں گا، اگر میں زیادہ کھیل کود کروں گا، میں کچھ بھی ایکسیسو کروں گا، تو اس سے میری صحت پر اثر پڑے گا، اور جب صحت پر اثر پڑے گا تو وہ میرا مقصد جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. اگر میں لوگوں کے ساتھ فضول بحث کروں گا، میں لوگوں میں ایویں مفت دے پنگے لواں گا، میں اپنے لیے مشکلات کھڑی کروں گا، تو میرا مقصد کیا ہوگا؟ اس سے افیکٹ ہوگا. بہت ساری زندگی میں آپ اپنی سچویشنز کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی کام کو اپنے مقصد کے راستے میں آنے نہیں دینا، چاہے وہ گھریلو معاملات ہیں، چاہے جاب کے معاملات ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے کھانا پینا ہے. آپ کا جو نشان کی طرف آپ کی دوڑ ہے، اس کو وہ سلو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم بہت سارے یہ تجربے کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا کیا کریں؟ اگنور کریں. آپ کا مقصد بڑا ہے، آپ کی سوچ آگے کی طرف ہونی چاہیے. اور کل کو جب آپ آگے جا کر دیکھیں کہ یار ویسے ہے فلانے بندے دے نال میں ایویں پنگا نہ لیا ہوندا، تو ہو سکتا ہے کہ میں 2 سال پہلے اس مقام پر پہنچ جاتا، لیکن اس نے مجھے تنگ کیا تھا، تو 2 سال تو میری چیز آیا کرتے کہ یار انہوں تو سبق سکھاوا نا. پہلے انہوں سبق سکھاندے سکھاندے اپنے 2 سال اپنی انرجی ویسٹ کی، اپنی طاقت ویسٹ کی، اپنی اس مقصد کو سلو کر لیا جس کی طرف میں جا رہا تھا. تو آپ کو جب سامنے مقصد نظر آتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بحث سے کیا ہوگا، اس بحث سے مجھے پریشانی ہوگی. تو پریشانی میرے مقصد کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو میں بحث ہی نہیں کرتا، میں پنگے ہی نہیں لینا، میں ایویں اس لڑائی میں نہیں پڑتا. اس بندے نے میرے خلاف بات کی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہوں میں انہوں سبق سکھان نال ایویں اپنا بھی ٹائم ضائع کراں تے اپنی بھی دوڑ نوں سلو کراں، چھوڑو پر کچھ نہیں. یعنی آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہے، آپ اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں جو چیزیں بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، آپ اس کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، تاکہ آپ کی دوڑ سلو نہ ہو. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ہر ایک گناہ اور بوجھ کو دور کر کے. اب بوجھ کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ گناہ نہیں ہے، بوجھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی دوڑ کو سلو کر رہا ہے. 2 گھنٹے جا کے کزنوں سے گپے مارنا آپ کی دوڑ کو کیا کرتا ہے؟ سلو کرتا ہے. یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے. آپ اس کو اتاریں. آپ کو لگتا ہے کہ یار 2 گھنٹے فون دیکھنا، کزنز کے ساتھ گپے مارنا، ایویں بار روز نکل جانا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے وقت ضائع کرنا، یہ بوجھ ہیں ایسے جو کہ آپ کی دوڑ کو سلو کرتے ہیں. آپ کو ان کو اپنی زندگی سے پرے کرنا ہے تاکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. گاڈ بلیس یو.